عاطف وحید صاحب، ابھی اسلامک بینکنگ کی بات ہو رہی ہے تو وفاقی شرعی عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں سی پیک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا بھی جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کرنے کا جو ہے وہ خواہاں ہے پاکستان کے ساتھ. آپ یہ فرمائیے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ چائنا بھی اگر ولنگ ہے اس طرح، تو کیا دنیا کے دیگر ممالک اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اسلامک بینکنگ؟ اصل میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ججمنٹ میں سی پیک کا ذکر آیا باقاعدہ، اسلامک بینکنگ کا ذکر آیا ہے، اسی طرح سے بعض اور مالیاتی اداروں کا ذکر آیا ہے. یہ اصل میں ان کے بارے میں اس ججمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، بلکہ انہیں ایک ایویڈنس کے طور پہ صرف استعمال کیا، ایک ریفرنس. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو سسٹم ہے، جو آپ انٹرسٹ فری سسٹم چاہتے ہیں، جو اسلامی سسٹم چاہتے ہیں، یہ امپلیمنٹ کرنا پورے سسٹم کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس سے سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا. اور ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ہے، ماڈرن کمرشل انٹرسٹ، یہ ربا ہے ہی نہیں. اب اس چیز کو کورٹ نے یہ کہہ کر اس دلیل کو جو ہے وہ زیرو کیا اور اسے ختم کیا کہ اگر یہ انٹرسٹ جو ہے وہ اور چیز ہے تو پھر آپ یہ اسلامی بینکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کمرشل انٹرسٹ حرام نہیں تھا تو آپ اسلامی بینکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں سامنے آ گئیں کہ یہ کس طریقے سے اسلامی بینکنگ کا فروغ کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ اس کا شیئر بڑھا رہے ہیں. 20% جو ہے اس وقت اوورال اس نے جو ہے وہ بینکنگ کا شیئر جو ہے وہ لے لی. تو گویا یہ بات خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ انٹرسٹ غلط تھا، سود تھا، تبھی تو آپ نے اسلامک کی کوئی ونڈوز کھولی، اسلامک بینکس قائم کیے. اس پرسپیکٹو میں یہ بات بھی آئی کہ جی اگر وہ چیزیں چل رہی ہیں اور آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ زیادہ سٹیبل ہے، اس کے اندر چونکہ ایسٹ آتا ہے تو ایسٹ کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر فریجائل ہونے کا جو عنصر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو آپ یہ ساری چیزیں خود تسلیم کر رہے ہیں، تو آپ کی گویا یہ بات جو ہے وہ باطل ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اسلامک موڈز نہیں چل سکتے. اس بات میں کوئی دلیل نہیں اور وزن نہیں. اور اسی کے ذیل میں سی پیک کا بھی ہے کہ انہیں چائنا نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا، اور یہ بات بھی حکومتی اور بینکنگ کے جو نمائندے تھے ان کی طرف سے آئی تھی کہ وہ بھی اسلامک موڈز میں آنے کے لیے تیار ہیں اگر گویا پاکستان جو ہے اسے فائنینسنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے اور چائنا فائنینسنگ دیتا ہے تو کوئی ایسا ارینجمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ جو اسلامک فائنانس کی بیس پر ہو، اور اس کے تحت گویا پیور سودی جو ایگریمنٹس ہیں ان کی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ہم کسی اجارہ کے تحت یا کسی اور ارینجمنٹ کے تحت جو ہے یہ آپ کو فائنینسنگ دے سکتے ہیں. تو یہ اس پرسپیکٹو میں آیا ہے. اس کے لیے ایبسلیوٹلی کورٹ نے کوئی یہ ریمارکس نہیں دیے کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. اس کو گویا اس انداز سے کوئی توثیق نہیں کی کورٹ نے، بلکہ اس کا صرف حوالہ ہے اس بنا پر کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ زیادہ سٹیبل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں اب انٹرنیشنل مانیٹری ادارے بھی خود انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس میں اصلاً اس کا جو ریفرنس ہے وہ اسی حد تک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس ریفرنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کے بھی پیپرز موجود ہیں. انہوں نے بھی بہت سے اسلامک موڈز کے حوالے سے جن کی تھیوریٹیکل جو بھی فارمولیشن ہے وہ ہو چکی ہے یا پریکٹیکلی ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، یعنی ان لائنز پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ سے بھی نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہماری اگر آگے کی نیڈز ہیں تو ہم آپ سے پیور انٹرسٹ بیسڈ لون نہیں لینا چاہتے. ہم آپ سے کسی بزنس سے ریلیٹڈ، کسی میگا پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی اب فنڈنگ اگر لیں گے تو وہ فنڈنگ جو ہوگی وہ کسی نہ کسی شرعی بنیادوں پر ہوگی، اور ان بنیادوں کو ظاہر ہے کہیں ویٹ کیا جائے گا، اور وہ بھی چیلنج کیے جانے کے قابل ہوگا پھر وہ معاملہ کہ کیا واقعی وہ شرعی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ کورٹ نے ربا کی تمام ٹرانزیکشنز کو بھی ڈیفائن کر دیا، چاہے وہ کسی لیبل کے تحت ہو رہی ہوں، چاہے اس کے اندر نام استعمال ہو رہا ہو اسلامک فائنانس کا، لیکن اگر وہ ان شکلوں میں آئے گی تو وہ بھی ربا ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پازیٹیو جو ہے نا یہ قدم ہوا ہے کہ جو بھی تمام ٹرانزیکشنز ہیں انہیں انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ ان ٹرانزیکشن کے اندر کسی عنوان کے تحت بھی آپ کام کریں گے تو وہ ربا ہی رہے گا. تو اس اعتبار سے جو بھی نئے پروجیکٹس آئیں گے، اگر آپ ان پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ چاہتے ہیں تو وہ فنڈنگ جو ہے انہی موڈز کے اندر آپ لے سکتے ہیں جن موڈز کی جو ہے وہ اجازت ہے شریعت کے اندر. ادروائز آپ پروجیکٹ کو جو ہے نہ سٹارٹ کریں. یہ تو ہم نے جو کھلا کھاتا رکھا ہوا ہے کہ پیسے لیے جائیں اور وہ پیسے لے کر اپنے اوپر بوجھ قرضوں کا بڑھاتے چلے جائیں، اور وہ اتنا بڑھ جائے کہ اب ہم اپنے تمام ایسٹ بھی بیچ دیں تب بھی ہم وہ قرض جو ہے ادا کرنے بلکہ اس کا سود ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ تو تباہی ہم پر ظاہر ہے اس قسم کے فری لونز کی وجہ سے آئی ہے کہ جو پیورلی انٹرسٹ بیسڈ ہے.